اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، بعض اوقات ہم اس قدر مصائب و آلام سے گزرنے لگتے ہیں کہ ہر طرف بس اندھیرا نظر آتا ہے، مگر وہ پروردگار عالم جو ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے وہی تو کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جب کوئی پکارنے والا تکلیف میں مجھے پکارتا ہے تو میں خود اس کی مدد کرتا ہوں، لیکن مدد کرنے کے کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں، مدد طلب کرنے کے کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں جو خداوند قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والوں اگر ایمان رکھتے ہو تو مجھ تک ڈائریکٹ رسائی نہ کرو، ڈائریکٹ اپروچ نہ کرو، بلکہ وسیلے اختیار کرو۔ اور تعلیمات اہل بیت سے ہمیں بہت سے وسیلے ملتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے، جن وسیلوں کو اختیار کر کے یقیناً ہم اپنی دشواریوں سے جان چھڑا سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ جہاں باب الحوائج کا تذکرہ ہو وہاں مادر عباس جناب ام البنین کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سی مؤمنات مجھ سے کہتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، میں بہت پریشان ہوں، کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ جو اس پر عمل کیا جائے اور ہر پریشانی دور ہو جائے۔ یقیناً میرا خود کا آزمودہ کہ جب میں نے یہ وظیفہ اختیار کیا، یقین کیجئے وظیفہ مکمل نہیں ہوا، اور میں نے خود میں نے یہ کر کے دیکھا ہے اور میری وہ دعا مستجاب ہو گئی۔ عزیزان محترم، اگر اولاد کے حصول کی تمنا ہو یا ایسی کوئی حاجت ہو جو پوری ہی نہ ہو، تو شرط یہ ہے کہ حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو آپ 11 روز تک، 11 دن تک، 11 ڈیز تک جناب ام البنین سے استغاثہ کریں۔ طریقہ کار کیا ہے کہ 11 روز تک ایک وقت مقرر کر لیں، یا تو فجر کے بعد یا مغربین، جس وقت آپ خود کو فارغ التحصیل سمجھیں، تمام کاموں سے فارغ سمجھیں اور ایسا محسوس ہو کہ آپ زیادہ کنسنٹریٹ کر سکتی ہیں، تو کوئی بھی ایک وقت بنا لیں اور ان 11 دنوں میں اسی وقت پر باوضو ہو کر 2 رکعت نماز، فقط 2 رکعت نماز اس انداز سے ادا کریں کہ تکبیر کے دوران نیت کریں کہ 2 رکعت نماز استغاثہ بحضور جناب ام البنین ادا کرتی ہوں قربت اللہ۔ پھر کہتی ہوں 2 رکعت نماز استغاثہ بحضور جناب ام البنین باب الحوائج ادا کرتی ہوں قربت اللہ۔ اسے اس طرح سے ادا کریں کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ المبارکہ انا انزلنا، اور دوسری نماز میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اور معمول کے مطابق فجر کی طرح نماز کو اختتام کریں، اور پھر آخر میں ایک تسبیح ہے جناب فاطمہ جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ ہو، اسے مکمل کریں اور کہیں کہ میں اس تسبیح کو جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ یقین کیجیے، آپ یہ کیجیے اور پھر دعا کیجیے کہ اے ابو الفضل عباس، آپ اپنی والدہ کا وسیلہ کبھی رد نہیں کرتے، یا جناب ابو الفضل عباس آپ کو واسطہ ہے اپنی والدہ کا، جناب ام البنین کا واسطہ، میری فلانی حاجت کو قبول فرما لیجیے اور خداوند متعال سے میری سفارش کیجیے۔ یقین کیجیے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا یہ 11 روز کا عمل مکمل نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت تمام ہو جائے گی۔ میں نے یہ ورد اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کر کے دیکھا اور نہایت پریشانی میں کیا، اور ایک مرتبہ تیسرا روز تھا اور میری دعا مستجاب ہو گئی، اور ایک مرتبہ 6واں روز تھا اور میں نے دیکھا کہ میری دعا مستجاب ہو گئی۔ مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اس نماز کو 11 دن پورا پڑھا ہو۔ یقیناً اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ چاہیں تو 11 روز مکمل کریں، اگر آپ کی حاجات مکمل ہو جاتی ہے تو 11 روز مکمل کریں، یا چاہیں تو اسے وہیں پر چھوڑ دیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ حاجت جو ناممکن بھی ہو، آپ اعتکاف سے پڑھیں، ضرور رنگ لائے گی اور آپ کی دعا مستجاب ہو جائے گی۔ والسلام علیکم۔